ہم نے پاکستان کی فورن پالیسی کے آبجیکٹیوز کو اور پاکستان کی فورن پالیسی کے ایمز کو دیکھا. ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی فورن پالیسی کے پرنسپلز کیا ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی کن فیکٹرز کی بنیاد پر بنائی جاتی ہے. اور ہمارے اس لیکچر کا ٹاپک ہے فیکٹرز ڈٹرمننگ دا فورن پالیسی آف پاکستان. یعنی کون سے فیکٹرز ہیں جو پاکستان کی فورن پالیسی کو ڈٹرمن کرتے ہیں. جو بھی ملک جس بھی خطے میں رہتا ہے وہ اس کے حساب سے اپنی ریجنل سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے اور انٹرنیشنل صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی فورن پالیسی بناتا ہے. جو بھی اس کو چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں اسی کے مطابق اس ملک کی فورن پالیسی بنتی ہے. پاکستان کو بھی کچھ چیزیں ایسی درپیش ہیں جس کے مطابق وہ اپنی فورن پالیسی بناتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز ہے پاکستان آئیڈیالوجی. پاکستان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ ٹو نیشن تھیوری پہ بنایا گیا تھا یہ ملک. Our country has an ideological basis. اور بہت ہی کم ممالک کی ایسی آئیڈیالوجی ہوتی ہے کہ وہ آئیڈیالوجی یا ریلیجن کے نام پہ بنائی جائیں. The Pakistan's ideology demand that Pakistan should establish friendly relation with all its neighboring countries. کہ پاکستان کے تمام تر نیبرنگ کنٹری کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات ہونے چاہیے. The Peace Covenant of Hudaybiyah establishes the principle that in the case of a dispute, if one of the warring factions refuses to fall back, the other party should make unilateral concession for the attainment of peace. یہاں پر ہمیں صلح حدیبیہ سے بھی لیسن لینا چاہیے جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر ایک پارٹی نہیں ہٹ رہی پیچھے فورس سے تو دوسری پارٹی کو خود بخود ہٹ جانا چاہیے. اور اس سے پاکستان کی آئیڈیالوجی بھی بنائی گئی ہے اور پاکستان کی آئیڈیالوجی میں اس چیز کو بھی شامل حال کیا گیا ہے. دوسرا فیکٹر جو ڈٹرمن کرتا ہے پاکستان کی فورن پالیسی وہ ہے ریجنل فیکٹرز. دا ایریا which was later demarcated as the state of Pakistan had become an arena of the power struggle between United States of America and Soviet Union. آپ کو یہ معلوم ہوگی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور رشیا جو کہ فارمر USSR ہے وہ پاور سٹرگل کی گیم لے کر آئے تھے کہ ایک پاور سٹرگل ان سینس کہ ایک سوشلسٹ آئیڈیالوجی لے کے آیا تھا اور ایک کمیونسٹ آئیڈیالوجی لے کر آیا تھا. اب یہ آئیڈیالوجی ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے تھے دونوں. رشیا کافی حد تک افغانستان میں اپنی کمیونسٹ آئیڈیالوجی امپوز کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. US نے پاکستان کی مدد سے اس آئیڈیالوجی کو روکنا چاہا اور پاکستان نے US کی اس میں کافی مدد بھی کی تاکہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو روکا جا سکے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یا ان ریجنل فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی فورن پالیسی بنائی گئی. یعنی پاکستان کے USSR سے کوئی اتنے اچھے تعلقات شروع میں نہیں تھے لیکن US سے کافی اچھے تعلقات تھے. ساتھ ہی ساتھ چائنا پاکستان کا اسٹریٹجک الائے ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی فورن پالیسی اس کے ساتھ ڈفرینٹ ہے. ایران کے ساتھ پاکستان کی فورن پالیسی ڈفرینٹ ہوگی کیونکہ وہ ایک برادرانہ اسلامک ملک ہے. ساتھ ہی ریجنل فیکٹرز میں اگر دیکھیں تو سینٹرل ایشیا ہمارے پاس لوکیٹڈ ہے جو کہ لینڈ لاک اسٹیٹس ہیں اور ان تمام تر اسٹیٹس کو پاکستان ایزیسٹ روٹ پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ پاکستان سے بہت زیادہ قریب ہیں. پاکستان اور سینٹرل ایشین کنٹریز کے تعلقات بھی اس وجہ سے کافی بہتر ہیں. لہٰذا ریجنل پالیٹکس کو ریجنل فیکٹرز کو دیکھ کے بھی اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ پاکستان یا کوئی بھی کنٹری اپنی فورن پالیسی کیسے ڈٹرمن کرے گی. اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے اسلامک آئیڈینٹی. پاکستان occupies a central place in the chain of Muslim countries. یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو کہ نیوکلیر پاور ہے اور اسٹیبلش فیکٹ ہے یہ کہ پاکستان کے پاس نیوکلیر بامز ہیں. اسی لیے تمام مسلم ممالک پاکستان کی طرف نگاہ رکھتے ہیں کسی بھی گمبھیر صورتحال سے نپٹنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ملٹری کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے اسلامی ممالک میں. Muslim countries of the world, Arab or non-Arab, look forward to Pakistan for guidance in their cherished cause of establishing international Muslim brotherhood. چونکہ پاکستان اپنے گڈ آفیسز بھی پرووائڈ کرتا ہے ان لوگوں کو کسی بھی کنٹری کو تاکہ وہ اپنے کارڈیل ریلیشنز بہتر کر سکیں اور مستحکم کر سکیں. پاکستان اس وجہ سے تمام مسلم ممالک میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے.
یہ تھے فیکٹرز جو کہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی کو کیسے ڈٹرمن کیا جائے. آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ پاکستان کے فارن ریلیشنز ڈفرینٹ ممالک سے کیسے ہیں.